جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر آج 21 تاریخ ہے اور یہ 20 تاریخ کی خبر ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ٹارچر کیا جا رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے، جس کا خان صاحب اظہار بھی نہیں کرتے ہیں۔ تکالیف دی جاتی، ٹارچر یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کو مارنا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے مار دینا یا کچھ پیڑا چپڑا یا کوئی تھپڑ تھپڑ یا کوئی سوٹے ڈانگے، یہ ٹارچر نہیں ہوتا۔ ٹارچر بہت کچھ ہوتا ہے۔ ٹارچر یہ ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی بندہ بات نہ کرے، ٹارچر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تنہائی میں ڈال دیا جائے، ٹارچر یہ ہوتا ہے کہ صاف پانی کی نہ آپ کو پینے دیا جائے، ٹارچر یہ ہوتا ہے کہ وضو کا پانی آپ کو گندا دیا، ٹارچر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹوائلٹ جو ہے وہ بند کر دی جائے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں، بلکہ بے شمار اور بھی چیزیں جو ہیں وہ ٹارچر میں آتی ہیں، اور جو یہ ٹارچر عمران خان صاحب کو دیا جا رہا ہے۔ ابھی رات گئے جو خبریں آئی ہیں بشریٰ بی بی کے بارے میں، وہ بھی کوئی اتنی اچھی خبریں نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک میرے لیے بڑی سرپرائزنگ چیز ہے۔ سرپرائزنگ وہ یہ ہے کہ مریم بٹو کو انہوں نے ARY پہ انٹرویو کیا وسیم بادامی نے۔ اس پروگرام میں، وسیم بادامی کے پروگرام، بشریٰ بی بی بہت کمزور ہو گئی ہیں، تقریباً 15 کلو وزن کم ہو گیا ہوگا، اندازاً بتایا انہوں نے۔ یہ خبر ARY پہ لگائی گئی ہے۔ یہ خبر کیوں لگائی گئی ہے، کیوں بتائی جا رہی ہے، یہ اس کے اوپر ایک الگ بحث ہے۔ یہ اچانک راتوں رات پاکستان کے نیشنل ٹی وی کو کیا خیال آیا کہ وہ یہ خبریں لگانی شروع کر دے، اور جو ہے وہ یہ اور عمران خان کا ٹارچر۔ میں جو اس کو دیکھ رہا ہوں، میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں یہ عاصم ملک صاحب جو ہیں ہمارے ISI کے جو ہیڈ ہیں، ان کو، واجد عزیز صاحب ہیں، ساحر شمشاد صاحب ہیں، افتخار مختار صاحب ہیں، فواد عبداللہ ہیں، یا آفریدی ہمارے چیف جسٹس ہیں، ان تمام لوگوں سے یہ وہ بڑے لوگ ہیں جو IB MI اور FIA کے ڈائریکٹرز بھی ہیں، اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ایک ٹول کا کام کر رہے ہیں، ٹول ایک ایسے اوزار کا کام کر رہے ہیں جو عاصم منیر کی فسطائیت کو تقویت دے رہا ہے، عاصم منیر کی جو نیگیٹیوٹی ہے، جو اس کا ظلم اور جبر ہے، اس کو آگے بڑھانے کے یہ ٹول ہے۔ اب عاصم منیر نے کہا جا کے پھاڑ لو۔ ان دو بندوں نے یہ جو صاحبان جن کے میں نے نام لے، یہ تمام جو ہے وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے اپنے اپنے ٹائم پہ آگے جا کے لوگوں کے ساتھ ظلم و بربریت کا جو دورہ ہے اس کو تقویت بخش رہے ہیں، اس کو دوام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اسے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ اب آپ یہ جو عمران خان کا جو مینٹل ٹارچر ہے، اس کا یہ حصہ ہے یہ بادامی کا جو پروگرام ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو بشریٰ بی بی کی صحت خطرے میں نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات ہے، نہیں۔ ان کی یقیناً ان کا وزن بھی کم ہوا ہے، یقیناً ان کی جو ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی وہ بھی ہو رہی ہے۔ یہ ٹی وی پہ لا کے عمران خان صاحب کو پریشرائز کرنے کی ایک طریقہ ہے۔ دیکھیں، ایک بات آپ لکھ لیں، ایک بات اپنے ذہن میں ڈال لیں، میں دوبارہ سے بتا رہا ہوں، ڈیٹ بائی ڈیٹ آپ کو بتا رہا ہوں، ٹائم بائی ٹائم آپ کو بتا رہا ہوں۔ جس وقت خان صاحب کی گورنمنٹ آپ لوگوں نے رات کو گرائی تھی، آپ کی اسیسمنٹ تھی کہ ہم نے ایک مہنگائی کا ایک بہانہ بنا لیا ہے، آپ کی اسیسمنٹ تھی، آپ نے تمہاری اسیسمنٹ کی، اس کے بعد آپ نے عمران خان صاحب کے جو گورنمنٹ تھی وہ گرائی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی عوام سڑکوں پہ آ گئی، جس کے بارے میں باجوہ صاحب نے کہا یہ اسیسمنٹ غلط ہو گئی۔ اسی طرح اب تک کہ آپ کی تمام کی تمام اسیسمنٹ غلط ہے۔ ووٹ چھیننے کے وقت بھی آپ کی اسیسمنٹ غلط تھی، بلے کا سائن بھی لے لیا تو آپ کی اسیسمنٹ غلط، ساری اب بھی جو آپ کی اسیسمنٹ ہے وہ غلط ہے۔ آپ کو جو لگ رہا ہے کہ پاکستان کی عوام خاموش بیٹھی ہے یا وہ چپ ہیں یا وہ ایسی کوئی بات ہے، آپ کو یہ اسیسمنٹ غلط ہے۔ آپ عمران خان کو نہیں توڑ رہے، آپ پاکستان کو توڑ رہے ہیں۔ اس وقت موجودہ حالات میں اس سے زیادہ پاکستان کو شاید کبھی بھی عمران خان کی ضرورت نہیں رہی ہوگی جتنی آج ہے۔ اور ایسے موقع پہ جب شدت سے یونائٹ کرنے کی ضرورت ہے، شدت سے پاکستان کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، ایسے موقع پہ یہ خبریں جو گردش کر رہی ہیں، ان کو تقویت، ان کو سٹرینتھ اس لیے ملتی ہے کہ عمران ریاض خان نے بھی یہ بات کی ہے، اور بشریٰ بیگم کی جو بہن ہے مریم بٹو، ان کی طرف سے بھی یہ خبر آئی ہے۔ اور یہ باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ عمران خان کی جان بھی خطرے میں ہے اور بشریٰ بی بی کی جان بھی خطرے میں ہے۔ بشریٰ بی بی نے جو جنگ لڑی ہے وہ بڑی، اس کے اوپر ہم بے شمار باتیں کر سکتے ہیں، ان کی بہادری، ان کی دلیری، ان کی محبت، ان کی اپنے خامد کے ساتھ کھڑے ہونے کی جو مثال انہوں نے کام کی ہے وہ ایک شاندار مثال، اس کے اوپر آپ ایک الگ سے بحث ہے۔ عمران خان جو اس قوم کے لیے ڈٹا کھڑا وہ ایک الگ سے بحث ہے، وہ کتنا بڑا آدمی، کتنا بڑا شخص ہے، یہ بھی ایک اور بہت بڑی بحث ہے، اس کے اوپر ہزاروں لفظ کہے جا سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو بتانے کی ضرورت ہے وہ DG ISI کو، DG MI کو، DG IB کو، DG FIA کو،
ان تمام لوگوں کو، چیف جسٹس آف پاکستان کو، یہ وہ ٹول ہیں جو سبب بنتے ہیں عمران خان کی اور بشرا بی بی کی کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اس کا یہ ٹول بنتے ہیں، اس کے اللہ کار بنتے ہیں، اور اس کے پھر یہ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں۔ جب کسی کے گھر کسی بندے کو بھیجا جاتا ہے، یہ مستند خبریں ہیں میرے پاس کہ جب کسی کے بندے کو کسی MP گھر بھیجا جاتا ہے، وہ توڑ تھاڑ کی وہ ویڈیو بناتا ہے، ان کے ساتھ ایک انٹیلیجنس کا آدمی ہوتا ہے جو یہ یقینی بناتا ہے کہ پولیس جا کے وہاں توڑ پھوڑ کرے گی، اور وہ اس کی ویڈیو بناتے ہیں، پھر وہ آگے پہنچاتے ہیں، پھر وہ آگے بتاتے ہیں۔ یہ فائلنگ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر۔ آپ عمران خان کو ختم نہیں کر رہے، آپ پاکستان کو ختم کر رہے ہیں۔ آپ کے دماغ میں اگر یہ اسیسمنٹ ہے کہ عمران خان ختم ہو جائے گا اور پاکستان بچے گا، تو یہ آپ کے دماغ میں سے نکال دیں۔ آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی، عاصم منیر کے ٹول جب ہیں، یہ جو چیزیں آپ کرتے جا رہے ہیں، جس لیول پہ آپ لے کے جا رہے ہیں، اس لیول پہ انتہا کی طرف آپ جا رہے ہیں، اور اس کے آگے اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی زندگی، اپنی زندگی میں تو بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن یہ بڑی تشویشناک خبریں ہیں۔ یہ سپریم کورٹ کے اندر جو کام کرنے والا عملہ، ان لوگوں میں سے کسی نے کچھ لوگوں نے یہ باتیں بتائی کہ عمران خان کو شدید ذہنی اذیت کا شکار کیا جا رہا ہے۔ عمران خان گلا نہیں کرتے ہیں، وہ اکیلا بیٹھا رہتا ہے سارا دن، 22 گھنٹے اس کو ایک سیل میں بند کیا جاتا ہے۔ اس شخص کو جس کا اسٹریچر اتنا بڑا ہے کہ جس کے لیے آپ بہت بونے ہیں، عاصم منیر، ساحر شمشاد، عاصم ملک صاحب DG ISI، آپ بہت چھوٹے ہیں، آپ اتنے کیڑے مکوڑے حشرات الارض کے برابر آپ کی اوقات ہے کہ آپ کا دماغ سوچ نہیں رہا اپنے ملک کے بارے میں، آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا کہ آپ کرنے کس سے کیا رہے ہیں۔ آپ ایک ایسے شخص کو دوام بخش رہے ہیں، ایک عاصم منیر کو، ایسے شخص کو جس کو پوری قوم اس وقت برا بلا کہہ رہی ہے، پوری قوم جو ہے چولیاں اڈ کے نہیں کہتے بدعا دینی ہے، وہ دے رہی ہے۔ یہ مریم، یہ عاصم منیر، ان لوگوں سے اگر پاکستان کی جان نہ چھوٹی، اگر آپ مسلسل اعلیٰ کار بنتے رہے، اور اگر آپ مسلسل عاصم ملک صاحب، واجد عزیز صاحب، اور یہ سارے DG IM، جتنے بھی DGs ہیں، جتنے بھی سارے کام کرنے والے، اور مرے جیسے بندوں کو دھمکیاں لگاتے رہے، اور میرے جیسے جو بے شمار بندے آپ ان کے پیچھے اگر پھرتے رہے، تو آپ پاکستان کو اگنور کر کے ایک طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میرے مرنے سے موہت پیرزادہ جیسے بڑے بڑے لوگ خیسی نگے نے کیا نا جی، جو بڑے بڑے ان کو بھی مار دیں، سب کو ختم کر دیں، سب کا ملیہ میٹ کر دیں، تو آپ کوئی بڑا کام نہیں کریں گے۔ ان سب نے مر جانا میرے سمیت، تسی بھی مر جانا، لیکن آپ جو یقین کیجئے، میں قسماً یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ پاکستان کو یونائٹ کرنے والے ایک واحد شخصیت پاکستان کی، اس کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ آپ پاکستان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ بیٹھ کے سوچیں، اب تو سوچنے کا بھی شاید ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس۔ اب جن راستے پہ آپ چلے ہیں، اس راستے کا انجام اچھا نہیں ہوگا، بالکل اچھا نہیں ہوگا اس راستے کا انجام۔ یہ ساحر شمشاد صاحب بیٹھ کے اور عاصم ملک صاحب بیٹھ کے، یہ کوئی بندہ بھی کسی میں اگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ بتا سکے عاصم منیر کہ تم یہ غلط کام کر رہے ہو، عاصم منیر صاحب یہ کام کرنا نہیں جرب سے کر رہے ہو، آپ عمران خان کو نہیں توڑ رہے ہیں، آپ پاکستان کو توڑ رہے ہیں، پاکستان کی یونٹی کو توڑ رہے ہیں، پاکستان کے استحکام کے اندر ضرب لگا رہے ہیں۔ جس درخت پہ آپ بیٹھے ہیں اس کی شاخ کاٹ رہے ہیں، جہاں سے آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں اس ملک کو برباد کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور آپ جتنے بھی 7 لاکھ کی فوج ساتھ پھر رہی ہے نا، یہ 7 لاکھ کے 7 لاکھ آپ کے چھوٹے چھوٹے دماغ ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے ذہن ہیں۔ آپ کا الاؤنس بند ہو جائے گا، آپ کے ماں باپ کو ٹریٹمنٹ نہیں ملے گی GHQ میں، CMH میں، آپ کے اتنے دماغ ہیں۔ آپ بالکل سوچ نہیں رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آنے والی نسلوں کے ساتھ رہے۔ نہ پاکستان رہے گا، پاکستان ہوگا تو GHQ ہوگا، CMH ہوگا، اگر وہ نہیں ہوگا تو آپ بھی نہیں ہوں گے، اور یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ عمران خان کی سات زیادتیوں کو بند کیا جائے۔ بہت آگے بڑھتے جا رہے ہیں آپ۔ بشرا بی بی کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئی، ان کو پتہ لگا جی، ان کو کرنٹ لگا، ان کی صحت خراب ہوگی، ان کو گندا پانی دیا گیا، یہ سارے خسارات توڑنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کس چیز کو توڑ، کون سا غرور آپ کے اندر ہے، کون سا خدائی چیز آپ کے اندر گھس گئی ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے؟ کون سی ایسی دوائی پی لی ہے آپ نے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ کون سا ایسا شربت ہے کہ آپ کا دماغ اس نے گھما دیا ہوا ہے؟ آپ کو غرور اور تکبر اتنا کہ جہاں بیٹھتے عمران خان گالیاں نکالتے، تو کوئی نہیں، عمران خان تمہیں دو نہیں دین ڈیا، وہ بھی تمہیں کہن ڈیا کہ تسی بغیرت ہو، اور پوری قوم کہہ رہی ہے آپ کہ آپ بغیرت ہو۔ کس کو پکڑیں گے جا کے آپ؟ کس کو اندر کریں گے جا کے آپ؟ یہ بات ذہن میں بار بار بٹھا لیں، عاصم منیر صاحب بھی اور اس کے سارے DGs بھی، جتنے بھی عملہ کام کر رہا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس کے والے بھی، یہ سارے کے سارے لکھ لیں کہ آپ پاکستان توڑ رہے ہیں۔ یہ فیصل واڈا جیسے جو بندر آپ نے چھوڑے ہوئے ہیں نا، یہ آپ لوگوں کو لے ڈوبیں گے۔ یہ جو آپ کو پمپ کر رہے ہیں نا، پمپ کر کے جوتے چنا ہٹے تو تھلے پوڑی بھی کوئی نہیں،
اور جب آپ نے وہ پھنس جا رہا نا، پھر آپ کی ستریں لٹکی ہوں گے اور آپ الٹے لٹکے ہوں گے وہاں پہ. یہ خدا کا قہر. اگر مجھے ایک بندے نے بہت ایک بات کی ہے 2-3 دن پہلے کسی نے، اور مجھے بار بار ذہن میں آتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جس ملک میں، کہتے ہیں نظر بھائی، جس ملک میں عمران خان جیسا شخص جیل میں ہے نا، وہ ملک کھانے پینے کے لیے بنا ہے، وہ تباہ ہونے کے لیے بنا ہے. اس میں کچھ انسانیت نہیں ہے. پاکستان ایک بنانا ریپبلک بن چکی ہوئی ہے، اور اس کی بنیادیں رکھنے میں باجوہ، عاصم منیر، ندیم انجم، فیصل نجیب، ان تمام کا پورا ہاتھ ہے. آپ کو لگ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے آپ نے بڑا کام کر لیا، آپ نے بغیرتی کی انتہا کر دی ہے، ظلم و بربریت کی انتہا کر دی ہے، اور عاصم منیر صاحب فوری طور پہ ریزائن کریں. پاکستان کیسے آگے بڑھنے کا اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں ہے. اور جس کام پہ آپ لگے نا، جس کو آپ توڑنے پہ لگے ہوئے ہیں، یہ عمران خان کو نہیں توڑ رہے، آپ بار بار کہہ رہا ہوں، آپ پاکستان کو توڑ رہے ہیں. اور پاکستان کی عوام سوچے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کہاں پہ کھڑے ہونا ہے. یہ جھوٹ اور سچ کی جنگ ہے، اور سچ خود خدا ہے، اللہ الحق ہے. آپ نے اللہ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، سچ کے ساتھ کھڑے ہونا آپ نے. اور اگر آپ آج اللہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، سچ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، تو بے شمار قومیں آئیں اور برباد ہو کے چلیں گی. آپ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، ہم تو چیز ہی کوئی نہیں ہے. جو سچ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا وہ ملیہ میٹ کر دیا جاتا. سوچیے گا اس بات پہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.